پھر اسی طرح ناجائز وسیلے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جائز ہوتے ہیں. تو ناجائز تو ابھی میں نے آپ کو بتا دی، اور جو جائز ہے وہ وسیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نام، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کو پکار کر اس کو وسیلہ بناؤ. یعنی مثلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بِهَا ان کے ذریعے، یعنی ذریعہ بنا لو کس کو؟ اللہ کے ناموں کو. تو یہ اللہ کے نام کیا بن گئے؟ وسیلہ بن گئے. یہ اللہ نے خود بتایا. یہ چھوڑ کے وہ کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا نہیں. مثلا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، یا غنی اغننی. مثلا آپ اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں. جس طرح کی آپ کی کوئی تکلیف ہے اس طرح کی اللہ کی صفت پکار لیں اور اس سے ملتی جلتی دعا مانگ لیں. یا رزاق، یا رزاق ارزقنی، یا ستار استرنی. یعنی کہ جس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آپ اس طرح کے قریب ترین نام کو زیادہ کثرت سے پکار لیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بچوں کو رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی کون سی صفت کا ذکر کیا تھا؟ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تو اس طرح اور بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یا مغیث غثنی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے. نمبر 1. ٹھیک ہے، جو کل باتیں ہوئی تھی انہیں کی کنٹینیوشن ہے، صرف دوبارہ تھوڑی سی تاکیدن بیک گراؤنڈ سمجھا کے بات کر رہی ہوں. پھر ضروری نہیں کہ کسی ایک ہی نام کو وسیلہ بنا لے اور ایک ہی پڑھے 1,00,000 دفعہ. بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، اور گنتی پوری کرنے کے اوپر سارا زور ہوتا ہے. تو اللہ کے سارے ناموں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں آپ. مثلا جس کو کوئی رنج و غم ہو تو اس کو دعا سکھائی گئی نا، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. کل سارے ہی ناموں کو اکٹھا وسیلہ بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے ایک کو بنائیں، آپ ایک کو بنا لیں، اور آپ چاہیں تو سارے بنا لیں. زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ سارے کو بنا لیں. بکل اسم هو لک. اور پھر اس کی آگے مزید وَسَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھ کے آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو، الزو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، یعنی کثرت سے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا مانگی. مثلا کوئی واقعہ بتائیے، غزوہ بدر، کیا کر رہے تھے آپ؟ کثرت سے یہ نام پڑھے، یا حی یا قیوم. سلسلہ تو صحیحہ میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل وقت، کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی بھی اہم چیز پیش آتی تو آپ فوراً یا حی یا قیوم پڑھنے لگتے. ٹھیک. اسی طرح موقع کی مناسبت سے، مثلا اگر ہدایت کی دعا مانگنی ہے تو اس کی مناسبت سے، اگر زندگی کی مانگنی ہے تو اس کی مناسبت سے، تو مناسبت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز، نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا. مثلا کوئی نیک آدمی زندہ ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے بخشش مانگے، میرے لیے شفا مانگے، میرے لیے یہ مانگے. ایسا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی سے دعا کرائی جا سکتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے خود بھی کریں، خود بھی کریں، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا کریں گے اتنی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو اس کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کا قحط پڑ گیا، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیراب کر دے. آپ نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا. جب لوگ آئے تھے تو ہر چیز خشک تھی، گئے اتنی بارش ہو چکی تھی کہ جانا مشکل ہو گیا. حضرت انس کہتے ہیں دوسرے جمعے پھر وہ شخص آیا، کھڑا ہوا،
یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کہیں اور موڑ دے، کیونکہ ہفتہ بھر بارش ہوئی. تو آپ نے پھر دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں جانے لگے اور وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینہ میں سلسلہ بند ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیر اینڈ دین دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اچھا ایک تو یہ جو لوگوں نے طریقہ بنایا نا آپ دعا کریں، نہیں بتاتے کیا دعا. اب مثلاً آپ کسی سے صرف یہ کریں کہ آپ دعا میں یاد رکھیے، چلیے اچھا آپ دعا کر دیں. نہیں دیکھیے کوئی اسپیسیفک بتانا بھی چاہیے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے، کس چیز کی دعا، تاکہ دوسرے کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے. اس طرح تو آپ دوسرے کو بھول بھلائیوں میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ جب بھی کسی کو کہیں تو آپ کہیں کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، میری صحت کے لیے دعا کریں، فلاں چیز کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو ہر وقت بھی نہیں کہتے جانا چاہیے. جو وسیلے کے ذرائع ان میں سے صرف ایک ذریعہ ہے یہ، اور باقی بھی بہت سارے ہیں. تو ہم نے اسی ایک کو کیوں پکڑ لیا اور خود فارغ ہو گئے؟ باقی جو ہے ان کو بھی تو اختیار کریں نا، جس میں خود کچھ کرنے کی بات ہے. مثلاً ایک عورت کے 3 بچے فوت ہو چکے تھے، تو وہ آئی آپ کے پاس کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچے دفن کر چکی ہوں، آپ اس کی زندگی کی دعا کریں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ جو تھی وہ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ بہت دکھی دل کے ساتھ آئے کہ آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کریں. تو آپ نے دعا کی، واپس گئے تو وہ مسلمان ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا. اس میں بندے کو نہیں بنایا جا رہا، بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا. یہ بھی قابل غور بات ہے، کیونکہ لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے بھی تو حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا تھا، وہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا. ٹھیک. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عمر عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو آپ ہم پہ پانی برسائیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر کے لیے مدینہ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہت دور تھی اور حضرت عباس کا گھر قریب تھا؟ وہ قبر پہ کیوں نہیں جاتے تھے کہ اللہ تیرے نبی کی قبر اس شہر میں ہے تو ان کے اس قبر کے وسیلے سے یا اپنے نبی کے وسیلے سے بارش برسا؟ ایسا نہیں کرتے تھے. زندگی میں مثالیں دی نا میں نے آپ کو، لیکن آپ کی وفات کے بعد نہیں. یعنی وہ دعا کریں گے ہمارے لیے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس کا وجود وسیلہ ہے. ایک طرح سے ان کی دعا جو ہے، جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ آپ کو بناتے تھے، کیا وہ یہ کہتے تھے آپ نبی ہیں آپ کے صدقے یہ کام ہو جائے، یا آپ سے دعا کراتے تھے؟ کیا کرواتے تھے؟ دعا تھی اصل میں، یعنی ان کا وجود نہیں. ورنہ تو اگر یہی تو قبر پہ چلے جاتے. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ یزید بن اسود کو وسیلہ بنایا تھا. ایک کتاب ہے علامہ البانی کی التوسل و احکامہ، اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ آسمان نے بارش روک لی تو امیر معاویہ اور دمشق کے لوگ بارش کی دعا کے لیے نکلے. جب معاویہ ممبر پہ بیٹھے تو یزید بن اسود کا پوچھا کہ کہاں ہے. لوگوں نے ان کو بلایا تو وہ لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے سامنے آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ممبر پہ آنے کا حکم دیا کہ اوپر آ جاؤ. وہ ممبر پہ چڑھے اور معاویہ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ ہم آج تیرے پاس سفارش لے کر آئے ہیں اس بندے کی جو ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ ایک نیک انسان تھے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اللہ آج ہم تیرے پاس یزید بن اسود کی سفارش لے کر آئے. پھر آپ نے کہا، اے یزید اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ بس یہ بندہ پیش کر دیا آپ کو، بلکہ کیا کہا، یزید دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، یعنی ان سے کہا کہ آپ دعا کریں. زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک بادل مغرب کی طرف سے نمودار ہو گیا، گویا کہ وہ ڈھال ہے، یعنی بہت چھوٹا سا تھا، اور اس کے لیے ہوا چل پڑی اور پھر بادل نے ہم پہ بارش برسائی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم لوگ گھروں کو نہ پہنچ سکتے. ٹھیک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان خود بھی دعا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا میں
جو اس کے گمان میں، اس کے ذہن میں کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہو اس چیز کا، پیپرز کی خوب پریپریشن کی ہوتی ہے، پھر امی کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں میرا پیپر اچھا ہو جائے. بالکل بچوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، بچوں کی اللہ سنتے ہیں کہ معصوم ہے، گناہ نہیں کیے. بالکل. والدین کی دعائیں دیکھیے، وہ ایک لسٹ بھی آتی ہے نا جس میں کس کس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس میں جیسے طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جیسے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو قبر پہ جانے کی بجائے جو زندہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. پھر نیک اعمال کا وسیلہ، اس میں وہ جو مثال دی گئی تھی آپ کو، وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو ان میں سے ایک نے والدین سے حسن سلوک کو وسیلہ بنایا، دوسرے نے حرام میں واقع ہونے سے بچنے کو، یعنی ایک اپنی خواہش کو روکنے کے عمل کو وسیلہ بنایا، اور ایک نے مزدور کے حقوق کی حفاظت، وہ جس کی وہ مال رہ گیا تھا اس سے بکری خرید کے اور پھر آگے مزید اس کی بکریاں بڑھ گئی تھی، اس کو وسیلہ بنایا. پھر اسی طرح دعا میں جو نبی پر ایمان لانا ہے اس کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے. مثلا سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو یہ جو ایمان لے آئے نا، یہ ہمارا ایک نیک عمل ہے نا، ایمان لانا ایک اچھا کام ہے نا. تو اب اس کی وجہ سے کیا کر فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. یہدیہم ربہم بِایمانہم، قرآن میں آتا نا، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے راہ دکھاتا ہے. تو یہ ایک نیک عمل ہے. سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی کہ نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران ہی میں آتا ہے ایک اور جگہ پر ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، رسول کے اتباع کا ذکر کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین. تو سنت کی پیروی کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دے ایک مقام تک پہنچنے کا. پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو وسیلہ بنانا، توحید کا اقرار کر کے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، پھر اس کے بعد دعا کرنا. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس میں بھی بیسیکلی کیا کیا؟ اللہ کی توحید کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک، تو اللہ کو کافی سمجھنا ایک نیک عمل تھا. توکل جو ہے اس کو وسیلہ بنایا. ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کن صفات کو وسیلہ بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہا کچھ بھی نہیں، زبان سے کچھ مانگا نہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، گویا ان صفات کو ذریعہ بنایا مسئلے کے حل کا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ پہ یقین اور توکل کو وسیلہ بنایا تھا ایک طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب غار میں تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ بھی توکل ہے. بدر کے دن اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا تھا، اور اس کے علاوہ کہا تھا اللہ تو نے وعدے کر رکھے، اپنے وعدوں کو پورا کر. اللہ کے وعدے یاد کرا کے ان کو وسیلہ بنایا دعا کی قبولیت کے لیے. اسی طرح گناہوں کا اقرار کر کے انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو 3 لوگ تھے نا جنہوں نے وسیلہ بنایا تھے، اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں فلاں گناہ سے بچا تھا. تو گناہ کا اقرار یا گناہ سے بچنے کے واقعے کو وسیلہ بنایا. پھر اسی طرح اللہ سے حسن ظن اور امید کا ذکر کرنا. پھر اللہ کو کافی سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا. وہ جس بندے نے 1000 دینار قرض لیے تھے اور پھر اس کے پاس کوئی نہیں تھا جانے والا، تو اس نے اللہ کے بھروسے پہ وہ ایک لکڑی میں ڈال کے لکڑی اس طرف بہا دی.
اسی طرح ایک عورت کا اللہ کو قسم دے کے وسیلہ پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک گھر میں رہائش پذیر تھی. وہ 12 بکریاں اور کاٹنے کا تکلا یعنی وہ چرخا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ان کے ساتھ چلی گئی. وہ جا رہے تھے کہ جہاد پہ، وہ بھی چلی گئی. واپس آئی تو دیکھا کہ بکری اور تکلا دونوں ہی نہیں. اس نے کہا میرے رب، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ کس شدت سے اس نے دعا کی، اور فرمایا اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کے تکلے کے ساتھ ایک اور تکلا اسے ملا. یعنی اتنی دعا قبول ہوئی کہ پہلے سے بھی زیادہ مل گیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو. ہمیں کچھ خود نہ کرنا پڑے. کام چور لوگ ہیں، بلیو می. ہم محنت کے عادی نہیں، نہ دنیا کے معاملات میں نہ دین کے معاملات میں. دنیاوی معاملات میں بھی ہماری میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ نقل، ادھر ادھر جھک مار کے کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، پھر آتا جاتا خاک نہیں. پھر وہ ہر ایک کی منت کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی نوکری مل جائے. پھر وہ جہاں جاتے ہیں جوتے کھاتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا ڈھونڈتے ہیں کہ دوبارہ محنت کر کے پڑھ لیں. کیا کرتے ہیں؟ سفارش، واسطے، ذریعے، اپروچ، رشوت، یہ کروا کے کام کرا لیتے. اس چیز نے ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پہ جن کو پتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس کوئی ذریعہ ہے، کوئی واسطہ ہے، انفلوئنشل ہے اور ان کی سفارش چلتی ہے، وہ کیوں پڑھے؟ وہ سارا دن گاڑیاں کیوں نہ دوڑائیں سڑکوں پر؟ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتی کہ سب یوں کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے. اسی طرح ہم شارٹ کٹس کے بہت عادی، بس کچھ کرنا نہ پڑے اور ہم منزل پہ پہنچ جائیں شارٹیسٹ طریقے سے. ہر چیز بس خود بخود ہو جائے یا کوئی کر دے ہمارے لیے. کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس کوئی کر دے، مجھے نہ کرنا پڑے. ایک کو کہتے ہیں، وہ دوسرے کو کہتا ہے، وہ تیسرے کو، چوتھے کو، اور کام ہو کے نہیں دیتا کوئی. نتیجہ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس وجہ سے؟ یہ عقیدے کی خرابی، دینی معاملوں میں بھی دنیاوی معاملات میں بھی. جب عقیدہ یہ ہے کہ سفارش سے کام چلنا ہے تو میرا من کیوں محنت کا عادی ہو؟ پھر پتہ ہے اور طریقے ہیں کام نکلوانے کے. اور پھر جو لوگ اپنے بچوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، جاؤ خود اپنے لیے کماؤ اور خود اپنے لیے کچھ کرو اور جو مرضی کرو. پھر وہ کرتے ہیں محنت، نہیں تو رولتے ہیں سڑکوں پہ، نشے کرتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں. جو بھی کچھ کام ہم کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں، سوچیں ہم نے اس کا حق کتنا ادا کیا ہے. ہر وقت ہم یہ شکایتیں کرتے ہوئے تو ضرور ملتے ہیں کہ جس دفتر میں جاؤ اس کا حال پہلے سے بھی خراب ہے، کوالٹی کم ہو گئی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ سب یہی تبصرے کر رہے ہیں. لیکن اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے خون کتنے لوگ جلا رہے ہیں اپنا؟ کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں؟ کیا کمٹمنٹ ہے ہماری کسی بھی کام کے ساتھ؟ کیا آؤٹ پٹ ہے ہمارا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ کا سودا جو ہے نا وہ بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. 2 رکعت نماز میں ہمارے پر بھاری ہوتی، سبق 2 سے 4 دفعہ یاد کرنا پڑے وہ ہماری مصیبت بن جاتی. یعنی کسی بھی جگہ ہم مشقت کے عادی نہیں ہیں. بس کام چلاؤ، کام چوری، اور جھوٹی تسلیاں دل کو دیے رکھتے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو جب تک اس سے ہم نکلیں گے نہیں نا تو دھوکے میں ہی رہیں گے. وہ میں پڑھ رہی تھی کہیں سے کہ نماز میں خشوع کیوں نہیں ہوتا، یا نماز کی کوالٹی بہتر کیوں نہیں. تو اس کی وجہ لکھی ہوئی تھی کہ جس کی نماز میں کوالٹی اچھی نہیں، اس کی باہر کی زندگی میں کوالٹی کس چیز کی اچھی ہوگی. جس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کیا، اس کا بندوں کے ساتھ کہاں سے درست ہوگا. اور چونکہ باہر کی زندگی میں گڑبڑ ہے تو نماز میں بھی گڑبڑ ہے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو عمل کی زندگی میں ہے، یعنی کہ دعاؤں کے علاوہ اور اللہ کے ذکر کے علاوہ، وہ نماز ہے جو وسیلہ بن سکتی.
حدیث کے الفاظ میں آتا ہے، کعب بن عجرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن عجرہ الصلاۃ قربان، اے کعب بن عجرہ نماز قربت کا ذریعہ ہے، یعنی وسیلہ بنانا ہے تو نماز کو بناؤ، اس سے قربت حاصل ہوگی۔ اب ہم سب چاہتے ہیں، بڑی تمنا ہے ہماری کہ اللہ کی قربت نصیب ہو، اور نماز سستی کے مارے یا دیر سے پڑھیں گے یا پھر اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، اور پھر قربت بھی چاہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، عقیدہ میں بگاڑ ہے۔ جب ہمیں مل گئے مردے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا، تو ہم کیوں نماز میں کھڑے ہوں؟ آسان طریقہ ہے کہ ہر گلی میں بنا لو ایک رنگین مزار، اور اس کو سمجھو وہ ہمارے سب کے کام کر رہا ہے اور ہم آرام کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کر دی، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ یعنی اللہ کو بھی نماز کی کوالٹی چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ یعنی اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ پھر روزہ جو ہے وہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ 2 دن ہیں جن میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، کیونکہ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل جو ہے وہ اعمال کو، یعنی ذکر کو اور باقی چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ بھی بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علی، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دو میں تمہیں دوں گا۔ یعنی وسیلہ بن گیا نا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے تو آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں، اور صدقہ جو ہے شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کا کبھی دل چاہ کہ آپ شیطان کو مارے؟ کس کا دل چاہ؟ سب کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کیسے مارتے ہیں اس کو۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے۔ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز جائے نا، خود اپنے لیے رکھ لو، تمہاری بھی تو کئی ضرورتیں ہوں گی، یہ بہترین چیز اپنے لیے رکھ لو اور بس بیکار چیزیں دوسروں کو دے دو۔ تو وہ شیطانوں نے جکڑا ہوا تھا بندے کو، دینے نہیں دیتا، تو جب بندہ دیتا ہے تو ان کے جبڑے توڑ کے دیتا ہے، آزاد ہو کے پھر نکالتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا، تو احد بالکل سامنے آ گیا۔ تو آپ جب کوئی چیز دیکھتے تھے تو اس موقع پہ بھی سکھاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں نا کہ پرندہ نہیں اڑتا تو اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے آپ۔ تو اتنا بڑا پہاڑ سامنے آ گیا جو کئی میل پہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوئی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو، اتنا سونا مجھے ملے، اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ 3 دن کے اندر سارا صدقہ کر دوں، اس میں سے 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنا مجھے پسند نہیں۔ سوچئے کہ ان کی صدقہ کرنے کی کہیں ذرے برابر بھی ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کتنی بے نیازی تھی دنیا سے کہ اتنا بھی ہو تو میں 3 دن سے پہلے ختم کر دوں۔ تو فرمایا، سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے بچا لوں، کیونکہ قرض ادا کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف دیتا جاؤں۔ شیطان کدھر سے آتا ہے؟ ہر طرف سے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں بھی آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے صدقہ کرتا جاؤں، تو پھر شیطان تو بھاگ جائے گا۔ پھر اسی طرح حج بیت اللہ اور عمرہ قرب کا ذریعہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے گا، بخشش طلب کرے تو ان کی بخشش کر دے گا۔ تو وہ وسیلہ بن گیا نا عمرہ یا حج، کس چیز کا؟ بخشش حاصل کرنے کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوا؟ وسیلہ، ذریعہ. 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، نماز کے وقت اور اللہ کے راستے میں صف بندی کے وقت. تو اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ ذریعہ بن گیا. پھر تلاوت قرآن مجید، کیونکہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ کے اہل اور اس کے خاص تعلق والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے شاید فرمایا تھا، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے کہ علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض و ذخر لک فی السماء. تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا، وسیلہ، اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا. پڑھتے جاؤ اور وہاں ڈھیر لگتے جائیں گے. جن لوگوں کو کئی دفعہ پڑھنا مشکل لگتا ہے نا سبق، تو وہ جو پڑھے نا تو یہ سوچا کریں کہ وہ ڈھیر لگ رہے ہیں ذخر. اور اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتا جس طرح ایک نبی کی آواز پر جبکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا اچھی آواز میں. پھر اسی طرح ذکر. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید کے الفاظ، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھن بھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں. بن گئے نا وسیلہ یہ تسبیحات. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ یعنی آپ سبحان اللہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ کہاں پہنچ گئی بن بناہٹ یہ آواز؟ عرش کے ارد گرد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. تو یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. رات کے آخری حصے میں جب ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے بندے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر اسی طرح درود شریف. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی تہائی دعا آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں، یعنی 1/3؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا 2/3 آپ نے فرمایا ہاں. اور اس نے کہا کہ اگر میں ساری دعا کی جگہ درود ہی پڑھ لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کے غم کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اتنا فائدہ ہے. تو یہ درود کیا بن گیا؟ ذریعہ. کس کا؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے. پھر اس سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ بھی قرب کا ذریعہ بن گیا درود شریف. اور جو اس کے برعکس وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا، جنت کا راستہ کھو دیا اس نے. پھر استغفار، وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. جتنے بھی گناہ ہوں انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی گناہ جو ہے نا رکاوٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. کیا ہے؟ تو قرب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں کو ہٹانا ہوگا. تو کس سے ہٹیں گے؟ استغفار کے ذریعے. پھر انسان گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو اور واپس اس کو نہ کرے، اور کسی کا حق مارا تو اس کو وہ حق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور پھر خود اللہ سے دعا کرنا، پھر ایک دوسرے کے لیے دعا. ٹھیک ہے. پھر حرام کاموں کو چھوڑنا، حرام کاموں کو چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. یعنی ایک ہوتا نا عبادت کرنے سے عابد بننا اور ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرنا، اور ایک یہ کہ حرام کام چھوڑ دے انسان اور اللہ کے قریب پہنچ جائے. اور آخری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے بندے کے لیے؟ جو فرائض ہیں. اور میرا بندہ نفل عبادت کر کے یعنی فرائض کے بعد مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ نفل عبادتوں کے ذریعے. تو اللہ کا قرب پانا
اللہ کی محبت چاہنا، اللہ کے قریب ہونا، یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی، لیکن کس ذریعے سے ہوا جا سکتا ہے وہ ذرائع معلوم ہونے چاہیے. وہ قبر والے کے پاس جا کر ان سے کچھ کہہ کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دے آر ناٹ اویلیبل. شیطان نے ویسے کس طرح بہکایا انسان کو، وہ سارے کام چھڑا کے جو واقعی قریب کر سکتے ہیں، ہاں وہ سارے کام چھڑا دیے جو قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کام پہ لگا دیا اکثریت کو جس سے کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے اللہ کے بجائے دوسروں کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کا کچھ فائدہ ہی نہیں. مردے سے قرب کیا فائدہ دے گا؟ زندے کا قرب تو شاید کوئی تھوڑا فائدہ دے ہی جائے، مردوں کا قرب کیا فائدہ دے گا؟ آپ دن رات ان کی قبروں پہ بیٹھا کریں، کچھ حاصل نہیں. یہ کس قدر انسان کے لیے محرومی ہے، سمجھتے ہی نہیں. سم ٹائم وہ لوگ جو قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کاموں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں سے نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے قریب کرنا ہے، ہمارے کاموں نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. تو بھی اس کا بھی علاج بتا، گناہ گار ہے تو توبہ کر لو، تو گناہ گاری سے باہر نکل آؤ، حرام کام چھوڑ دو. ایک اور چیز شیطان کا وار، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے دین کی مجلس میں ہو، چاہے کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، شیطان اس کو بہت معمولی بنا دیتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ فلانا کام کرو تو زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ تو کبھی ہوگا تو ہوگا نا، لیکن جو کر رہے ہیں اس کو تو ویلیو کرو. تو ان مواقع کو گنوا دیتا ہے. ہر قدم پہ پھسلتے، کتنے کمزور ہیں ہم، پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. یعنی ہر اچھے عمل کے ساتھ کوئی نہ کوئی خرابی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر خود کو بڑی چیز بھی سمجھنے لگتے ہیں. آپ میں سے کوئی لکھتا نہیں ہے، کتنا سمپل ہے، وسیلہ لکھ کے اوپر اس کا میننگ لکھ کے، اور وسیلے کے طریقے لکھ کے، اور شرعی طریقے، اور پھر آخر میں لکھ دیں غیر شرعی طریقے، اور لوگوں کو آپ اتنی اویئرنیس دے سکتے ہیں. جسٹ سمپل ایفرٹ، دلائل سارے موجود ہیں. اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے لوگوں میں. خود سب سے پہلے تو ہمیں ہی بھولا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کام سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. دیکھیے ہم سب صرف فرائض کی طرف توجہ کریں. کیا ہم اپنے فرائض کو بھی صحیح طور پہ انجام دے رہے ہیں، جو سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے؟ کسی سے دعا بھی آتی ہے، باقی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، مطلوبہ کوشش. جیسے ٹاپ پہ پہنچنا ہے تو ٹاپ پہ چڑھنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ کرے. اچھا، بہت سے لوگ، مجھے یاد ہے جو پہلا میرا انٹریکشن اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہوا تھا، بہت چھوٹے ہوتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے ایک انالوجی دی تھی. کیا تھی انالوجی؟ کہ دیکھو اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے نا. تو میں نے کہا ہاں واقعی سیڑھی تو چاہیے. تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سیڑھی ہوتے ہیں. اچھا، اب اس سے آگے کیا کہیں؟ ہاں وہی سیڑھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بعد میں مجھے سمجھ آئی، کہ کیا مرے ہوئے لوگ سیڑھی ہیں بھی، جن کو آپ سیڑھی بنا کے چڑھنے لگے ہیں، اور رکھے نا پاؤں اس پہ کسی چیز کو جو سیڑھی ہے ہی نہیں. اگر آپ نے اپنے من گھڑت بنا لی اس کو سیڑھی اور رکھے آپ اس پہ پاؤں، تو اوپر چڑھیں گے یا نیچے جائیں گے؟ یہی حال ہے ان وسیلوں کا. اس چیز کو وسیلہ بنایا ہوا ہے جس کو اللہ رسول نے وسیلہ بتایا ہی نہیں، اس پہ چڑھ رہے ہیں جو سیڑھی ہے ہی نہیں. بات آپ کی درست ہے کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، لیکن وہ جو کام ہے نا وہ سیڑھیاں ہیں. ایک ایک سٹیپ آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے، ایک ایک آیت آپ کے درجے بلند کرتی ہے، ایک ایک رکعت، ایک ایک سجدہ جو ہے وہ درجوں کی بلندی کا ذریعہ اور قرب کا ذریعہ ہے. وہ تو آپ نے رکھ دیے ایک طرف. اگر آپ نے گھر کی چھت پہ چڑھنا ہو تو کسی بھی سیڑھی پہ چڑھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں پہلے؟ کبھی چڑھے سیڑھی پہ؟ وہ جو بانس کی سیڑھی ہوتی ہے جو اسٹریٹ سیدھی سیدھی چڑھتی ہے، کسی کو بلاتے ہیں ذرا پکڑ کے رکھنا اس کو، پھر آپ ایک پہ چڑھتے، پھر ذرا اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے پہ، ایسے فوراً نہیں چڑھتے. ٹھیک ہے، تو آج کا اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.